سب حضرات درود شریف پڑھ لیں، اللہ ہمیں اس کا ثواب میں رکھ دے گا، یہ مجلس مبارک ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم و مکرم میرے حضرت مولانا، ہمارے حضرت کے جانشین اور ہمارے لیے آنکھوں کے تارے حضرت مولانا یوسف صاحب مدنی اور ان کے دیگر بھائی اور دوسرے علماء کرام، ہمارے سر کے تاج۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تو ایک ادنا آدمی ہوں، نہ علم ہے نہ عمل ہے، کوئی توریہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں اپنے آپ، بس بزرگوں کا نام لگا ہوا ہے، اس نسبت سے آگے اللہ پاک اس نسبت کے لحاظ سے میری لاج رکھتے۔ میں جلسوں میں تقریر کا عادی بھی نہیں ہوں، اپنے مسجد میں ٹوٹی پھوٹی تقریر کر لیتا ہوں اتوار کے دن، باقی تو میرا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن ان کا حکم ہے میں آ گیا اس نسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، کہ شاید یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جتنی محبت رکھی، اللہ پاک اس کے بقدر اس کو نوازتے، تو یہاں معمولی نسبت پہ بھی بخشش ہو جاتی۔ کئی سال پہلے مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے خیال میں انتقال ہی ہو گیا، تو یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ وہاں رحمانیہ مدرسہ ہے، مولانا عبدالرحمن رحمانی صاحب کلیمہ کی، وہاں حضرت کا بیان تھا، اور ہمارے پتہ نہیں تعلیمی کا زمانہ تھا یا فارغ ہو گئے تھے، ہم بیان میں گئے تو حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو جو نسبت ہوگی وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بھوپال کے اندر ایک دیوانہ تھا، مجذوب قسم کا آدمی تھا، تو اس زمانے میں قافلے جاتے تھے حج کو، کیونکہ سمندری جہاز بھی نہیں تھا اور یہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، تو اور یہ جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا، تو حج کے قافلے جو ہے 200-300 آدمی مل کے جاتے، راستے میں خطرات وغیرہ ہوتے تو، اور 6 مہینے میں اور کتنے میں پہنچ جاتے تھے۔ تو ایک قافلہ بھوپال سے جا رہا تھا، تو اس دیوانے کے والد نے ان سے درخواست کی کہ بھائی میرے بیٹے کو بھی لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی پاگل آدمی ہے، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ بنا دے، اس کو کیوں لے جاتے؟ اس نے درخواست کی خدا کے لیے لے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا، اس کو لے جاؤ اور بیت اللہ شریف میں بھی اس کے لیے دعا کرو، یہ میرا ایک بیٹا ہے بیچارہ کوئی دیوانہ پاگل سا ہے، اور روزہ اقدس بھی اس کے لیے دعا کرو۔ تو اصرار کیا، تو آخر انسان ہے، اس کے دل میں جب ایک آدمی اصرار کرتا ہے تو ہر انسان کے اندر جو ہے اللہ نے یہ مزاج رکھا ہے، وہ دوسری کی بات کو پھر نہیں ٹالتا، شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو ان کو لے گئے، اب لے گئے، حج ختم ہوا، تو جب مدینہ منورہ پہنچے، اس زمانے میں اتنا رش تو نہیں ہوتا تھا، نہ ایسی کوئی ممانعت ہوتی تھی، جتنا چاہے میں روزہ اقدس پہ آدمی کھڑا ہو جائے۔ تو یہ مجذوب جب کھڑا ہو گیا تو اس نے جیب سے نکالا چھری اور روزہ اقدس کی ایک جالی کاٹی، اور کاٹنے کے بعد جیب میں ڈال دی، تو پولیس نے دیکھ لیا، آ کے پکڑ لیا، بھائی یہ تم نے کیا کیا، یہ گستاخی کی، روزہ اقدس کی جالی تم نے کاٹ دی، توڑ دی، جیب میں ڈال دی، لے جاؤ بھائی اس کو عدالت میں لے جاتے۔ کہتے جب لے گئے اور جماعت ساتھیوں کی، تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو ہم نے ان کے والد کو نہیں کہا تھا یہ دیوانہ ہمارے ساتھ مت بھیجو، مصیبت بنا دے گا، اب دیکھو مصیبت بنا دی، اب ہم اس کے ساتھ عدالتوں میں مارے پھریں گے۔ جب وہ مجذوب گیا جج کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو جج نے کہا بھائی تم نے یہ کیوں جالی کاٹ دی؟ انہوں نے میں نے قصدن کاٹی، میں پاگل دیوانہ تھوڑی، میں نے ہوش حواس سے کاٹی۔ بھائی کیوں کاٹی تم نے؟ کہا میں نے اس لیے کاٹی ہے کہ میرے پاس کوئی عمل تو تھا نہیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے علماء سے سنا ہے، میں خود عالم نہیں ہوں، کہ جس کی چوری آدمی نے کی ہے تو چور کو اور جس کی چوری کی دونوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ تو میں نے کہا اور تو کوئی عمل ہے نہیں، چلو اس چوری کی نسبت سے بڑے لوگ مجھے چور کہے،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ تو کہتے ہیں جب انتقال ہوا تو کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پھر جب میں قبر میں گیا اور اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا تجھے میرے محبوب سے اتنی محبت تھی کہ چور بن کر تو زیارت کے لیے تیار ہے، جاؤ میں نے تجھے بغیر حساب کتاب کے بخش دیا۔ تو یا نسبت پر اللہ بخش دیتے، تھوڑی سی نسبت، تو میں اسی نسبت سے آیا، اللہ جانتا ہے میرے اندر نہ تقریر مجھے آتی ہے نہ میں نے کبھی کی، میں تو ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا تقریر کرتا ہوں۔ پٹھان آدمی اردو بھی ہمارے ایسی ٹوٹی پھوٹی، وہ ہمارے استاد صاحب تھے بڑے اللہ والے مولانا فضل محمد صاحب، رنگ ان کا سانولا سا، کپڑے ہمیشہ رنگین پہنتے تھے، وہ بڑے عجیب آدمی، تو مجھے کہتے تھے، میں ان کو ہمیشہ لے جاتا، بڑی محبت والے آدمی، مجھے پشتوں میں کہتے ارے میرے کو کہیں آگے مت کرنا، لوگ بولیں گے داد تیاری چوک دی دکم دینا راوز، داد تیاری چوک دی دکم دینا راوز، اور کہاں ان کا وہ علم، کہاں ان کا تقوی۔ ایک دفعہ بنوٹا میں ایک بہت بڑا دولت مند ہے امیر والے، تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ شیر تھے، وہ کسی دولت مند کا پرواہ نہیں رکھتے، جب ختم نبوت کی امیر بنائے گئے تو لمبا قصہ میں وہاں نہیں جاتا، لین بدل جائے کیسے امیر بنائے گئے، ایک قصہ اس کا سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے جب یہ ختم نبوت کی تحریک جب چلی نا تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ میرے شیخ کی صدارت میں، وہ کیسے ہوئی؟ کہا ایک دن میں حضرت کے کمرے میں گیا، حضرت مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کمرے میں، تو زار و قطار رو رہے تھے زور کی بات، تو میں بڑا گھبرا گیا کہ کہیں حضرت کے پاس کوئی والد کی موت کا خبر آیا ہوگا، والدہ کا آیا ہوگا، کوئی اور غم کی بات، تو ان کی اس رونے کی میں گھبرا کے باہر نکل آیا، دروازہ بند کرے، مگر محبت ایسی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکا، دروازے پہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر میں نے دروازہ کھول دیا، اب اندر گیا تو آپ حضرت جو ہے اپنے صحیح حال پہ، میں کہ حضرت کیا ہو گیا، کوئی خبر آئی والد کی انتقال کیا، کوئی اور بات؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں بیٹا، بیٹا کہتے تھے حضرت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹا فرماتے۔ آپ بیچ میں باتیں آتی ہے، کیا سنا دوں، ایک قصہ آپ کو سنا دوں اپنے شیخ کی، چلو سنو۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں جب بخاری شریف پڑھاتے تھے نا تو یہ اختلافی مسائل جب آتے تھے تو حضرت بالکل نہیں بیان کرتے، بس اتنا سا اشارہ کر دیتے کہ اپنے مذہب کو قال بعض الناس جو کہتے ہیں اس کا جواب دے دیتے تھوڑا سا اپنے۔ تو ہم نے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت ہم نے تو سنا بخاری میں بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہے، لمبی لمبی تقریریں پڑھانے والا کرتا ہے، آپ تو کوئی بیان ہی نہیں کرتے۔ تو حضرت نے اپنا قصہ سنایا، فرمایا میں جوانی میں اتنا بیان کرتا تھا اس دوسرے مذاہب پہ کہ اتنے دلائل دیتا کہ ان کو بالکل باطل کر دیتے، شافعی مذہب، حنبلی مذہب۔ تو کہا میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں ایسے جا رہا ہوں، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دائیں طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، کہا اس میں آتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بنوی آ گیا، میرا بیٹا بنوی آ گیا، ایسے خوش ہو، لیکن ان کا چہرہ بڑا زرد ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں جا کے تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے یہ میری پیچھے ہاتھ دو گے، یہ میری پیچھے ہر وقت بس بیان بھی لگتے ہیں تو میری پیچھے دلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بیٹا کسی کے پیچھے اتنا مت پڑو، اپنا مذہب بیان کر دو، باقی اتنا مت چھیڑو کسی اپنا بس۔ فرمایا یہ جو اشارہ یوں کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں صبح اٹھا اور میرے دل سے ساری اختلافی مسائل نکل گئے، تو اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کو بیان کر لوں، اس لیے میں مختصر سا بیان کرتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا انور شاہ کشمیر کی کمرے میں، تو میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ والد صاحب کے انتقال کا خبر ہے۔ حضرت کے والد حیات تھے، بعد میں انتقال ہو، پہلے مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کا، بعد میں مولانا مزمل شاہ صاحب کشمیر میں۔ تو کہا بیٹے نہیں، والد کی انتقال کا بھی خبر نہیں ہے نہ کوئی اور غم کا، سامنے مجھے قیامت کا دن آیا، اور میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت میں پیش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے مولوی انور شاہ تو نے ساری زندگی جاز یجوز کے مسائل بیان کی اور میرے ختم نبوت پر لوگ ڈاکے ڈال رہے، تو تم یہ کام کر رہے تھے، تو میرے لیے کیا کیا؟ تو میں اس پہ رو رہا تھا، لہٰذا میں نے عزم کیا اب اس کے لیے کام کرنا۔ تو کہتے یہ تحریک حضرت نے چلائی، اور سب سے پہلے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ اور حضرت کی صدارت، تو سب سے پہلے حضرت
ہمارے حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، امیر شریعت کا لقب انہوں نے دیا، اور دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والا میں تھا حضرت عمر. اور خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. پہلے امیر وہ تھے، پھر مولانا محمد علی جالندھری تھے، پھر مولانا محمد حیات تھے، مولانا لال حسین اختر تھے. یہ لال حسین اختر دیکھو اللہ کی قدرت ہے، ہمیں دوسری طرف چلا گئے. یہ قادیانیوں نے اس پہ لاکھوں روپے لگائے تھے، انہوں نے ہمیں مناظرہ پڑھایا تھا اور اس کو تمام مذاہب سکھائے تھے، دنیا کے سارے مذاہب، اور اپنا مناظر بنایا، لاکھوں روپے اس پہ لگائے. تو یہ دہلی میں جا رہے تھے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا جلسہ ہو رہا، بیان ہو رہا. حضرت کو تو اللہ نے ایسا دیا، قرآن بیان کرتے تھے جیسے کہتے ابھی اتر رہا. کہتے علی گڑھ میں کالج والے لے گئے حضرت کو، اور مقصد کیا تھا، ان کو ہم ذلیل کریں گے، بے عزت کریں گے، کیونکہ وہ علی گڑھ والے سارے مسلم لیگ کے تھے اور حضرت تو احرار کے تھے. احرار والے جو ہے وہ کم جمعیت علماء ہند کے ساتھ تھے، مخالف تھے. تو مقصد کیا تھا، حضرت کو ذلیل. تو حضرت جب منبر پہ بیٹھے تو سارے چاروں طرف پتھر ہے اور لاٹھیاں پڑی. تو حضرت سمجھ گئے، تو کہا ارے بیٹھو، تم عطا اللہ کی تو نہیں سنو گے، اللہ کی تو سنو گے نا. انہوں نے کہا اللہ کی کیوں نہیں سنیں گے، ہم تو مسلمان ہیں. بولا پھر میں قرآن سناتا ہوں. تقریر تو ویسی میں نے نہیں سنتے، کیونکہ تمہارا یہ سارا یہ مجھے خبر دے رہا ہے، تمہیں قرآن سنا تو تمہیں. انہوں نے کہا چلو قرآن سنا. پھر ایک رکوع سنایا، پھر دوسرا سنایا. انہوں نے کہا ایک اور سناؤ، تیسرا سنایا، کہا ایک اور سناؤ. تو ایک پاؤ سنا دیا، کہا اور سناؤ. انہوں نے کہا بھائی خالی قرآن سنتے اس کا ترجمہ بھی تو سناؤ. تو حضرت نے ترجمہ شروع کیا. ترجمہ کیا تھا، بیان تھا. صبح کی اذان ہوئی، بیان ختم ہوا. تو علی گڑھ والوں نے کہا حضرت ہمارا دل بھرا نہیں ہے، ہم پھر بیان کریں. یہ قصہ ہمیں ہمارے شیخ حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ نے سنا ہے. ہمارا دل بھرا نہیں ہے، آپ کل پھر بیان کریں. کہتے ایک ہفتے تک وہاں بیان کیا، ایک ہفتے تک. اور اس سے آگے ایک اور آپ سنو، سر سکندر حیات خان صاحب جو مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر تھے، کہتے ہیں دہلی میں حضرت کا جلسہ ہو رہا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ جا رہے تھے راستے میں، کسی نے کہا یہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا جلسہ ہو رہا ہے، سر صاحب ذرا تھوڑا سنو. کہا نہیں بھائی، یہ کانگریس کا آدمی ہے، یہ ہندو نواز مولوی ہے، میں اس کی تقریر نہیں سنتا ہوں، تو مسلم لیگ والے. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی دیر تو سنو، دیکھو قرآن کیسے پڑھتا ہے، تمہیں مزہ آ جائے گا. تو اس نے دیوار پہ ایسے ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ رکھا اور کھڑا ہو گیا. حضرت کی تقریر سنتے سنتے صبح کی اذان ہو گئی. اس کو پتہ نہیں، او ہو یہ تو اذان ہو گئی، میں تو کسی کام سے جا رہا تھا. تو ایسے اللہ نے ان کو روازا. تو میرے حضرت انور شاہ کشمیری نے پہلے ان کو بنا. خیر وہ لال حسین اختر صاحب کا بتا رہا تھا. تو یہ دہلی میں جا رہے تھے، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا. اب یہ بیٹھ گئے بیان، اللہ کی شان بیان سنا اور قادیانی چھوڑ، اور وہ پھر مخالف ہو گئے. پھر قادیانی کوئی مناظر ان کے سامنے نہیں آتا، کیونکہ یہ تو گھر کا بیوی تھا نا. اور پھر اللہ نے ان سے کام لیا. پھر وہ ختم نبوت کے 5 امیر تھے ہمارے شیخ سے پہلے، اور ہمیں مناظرہ بھی پڑھایا تھا، جنہوں میں ہم پڑھتے تھے. یہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے، لال حسین جیسا، ایسے رنگ بھی ایسا لال گورا رنگ. اور مناظرہ بھی ہمیں پڑھا. مولانا منظور چنوٹی رحمۃ اللہ نے بھی پڑھایا، انہوں نے بھی پڑھایا تھا. تو یہ آخری امیر. جب ان کا انتقال ہوا، میں اپنے شیخ کا مقام بتاؤں. یہ میرا شیخ کون تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا عاشق تھا. ہم سبق پڑھتے تھے بخاری شریف کا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا، حضرت سب کچھ بھول جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگ جاتے. اور تعریف میں ایسے لگ جاتے کہ اردو چھوڑ کر عربی میں شروع ہو جاتے. سارا گھنٹہ ختم ہو جاتا. ہم کہتے حضرت گھنٹہ ختم ہو گیا. اچھا مجھے تو پتہ نہیں لگا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہم نے ایک دن حضرت سے پوچھا، حضرت یہ عربی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ یہ طلباء کے لیے قصہ سناتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی میں نے کوئی عربی کی کتاب نہیں پڑھی، نہ مقامات پڑھی، نہ حماسہ پڑھا، نہ متنبی پڑھی. تو پھر کہاں سے سیکھا؟ فرمایا میں پشاور کے اندر ایک استاد تھا، اس کے پاس مقامات ہوتی تھی، تو ہم اس کے درس میں بیٹھ گئے. اب وہ اللہ کا بندہ ایسے کہ لغات اس کو خود نہیں آئے، سب غلط لغات. اب ہم نے سوچا کہ یہ تو میں نے چند مقامات تو پڑھے، لیکن میرے دل میں کبھی اس کے لیے توہین نہیں ہے. کبھی یہ نہیں آیا کہ اس بیچارے کو مقامات نہیں آتی، لغات نہیں آتے، بلکہ وہی احترام، وہی ادب ہمارے دل کے اندر ان کے لیے تھا. تو اللہ پاک نے اس ادب کی برکت سے علم ادب میں بھی، نہ میں نے حماسہ پڑھا ہے، نہ میں نے متنبی پڑھی.
ادب تاجیستاد مہر الہی بنے برسر برو ہر جا کی. ادب تو بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے بزرگوں نے جو کچھ سیکھا ادب سے سیکھا ہے. کہتے فرماتے تھے حضرت کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب کے لیے بیٹھتے دو زانو بیٹھتے اور ایسے بیٹھتے جیسے مرید شیخ کے سامنے بیٹھا, ایسے دو زانو ادب سے بیٹھے رہتے. اور جب حاشی آتا تھا تو کتاب نہیں موڑتے تھے, حضرت اس کے پیچھے خود مڑ جاتے. اور فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کسی دینی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں, اور کتابوں کا ادب فرماتے میں نے ان سے سیکھا. دیکھا تو یہ عام منطق وغیرہ کتاب نیچے, اس کے اوپر پھر فقہ کی کتاب, اس کے اوپر پھر حدیث کی کتاب, اس کے اوپر قرآن کا. یہ ہم نے حضرت سے سیکھا. فرماتے بھائی خیال کرنا ایسے الٹی سوٹی مت رکھنا کتابیں, ہر ایک کا اپنا مقام ہے. تو اتنا ادب انہوں نے کیا تو کہا اللہ نے ان پر یہ علوم کتابیں. پھر اللہ نے ایسا حافظ بنایا کہ ایک دفعہ دیوبند میں انگریزوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہارا کتب خانہ جلا دیں گے. تو سارے دیوبند کے علماء کو فکر ہوئی یار کتب خانہ اگر ان کم وقتوں نے جلا دیا تو ہمارا تو سارا علم ختم ہو گیا, ایشیا کا سب سے بڑا کتب خانہ. تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کو پتہ لگا. انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, پہلے یہ دیکھو اس کتب خانے میں کتنی کتابیں. انہوں نے کہا 20,000 کتابیں. کہا انور شاہ موجود ہے, 20,000 کتابیں میں اثر نو دوبارہ کروں. خدا نے ایسے حافظہ دیا. ایک اور پڑھ رہا تھا کہ حضرت کو کوئی بیماری ہو گئی تو ایک گاؤں میں چلے گئے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ گاؤں میں گئے تو ان کا تو مطالعہ کا بڑا ایک جذبہ تھا. ایک فیصلے کہتے انتقال کا وقت تھا اور کتاب ان کی سینے تھی. تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آئے عیادت کی. تو کہا حضرت یہ اس وقت میں آپ کتاب دیکھ کر آپ کوئی مسئلے کی ضرورت پڑی, کیا بات ہے, ہم زندہ ہے, ہم بتائیں. بولا نہیں بھائی یہ کتاب کے مطالعے کا ایسا روگ لگا ہوا ہے کہ اس کے بغیر وقت نہیں گزرتا, کیا کروں. تو ایسے حضرت تو وہاں گئے تو حکیم صاحب نے کہا آپ کو 10 دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا. ان کا ٹھیک ہے. تو وہاں کوئی شاگرد تھا, اس کی بیٹا اس شہر میں رہتا تھا. تو حضرت کو کہا آپ میرے گھر میں رہوں. اب گھر میں گئے تو باہر بیٹھے, میرے تو بغیر مطالعہ کی گزارا ہوتا نہیں. تو آپ کے یہاں کوئی کتاب ہے؟ وہ خود عالم نہیں تھا, اس کا باپ دادا سب عالم. انہوں نے کہا میری والد کی کتابیں میں نہیں جانتا کون سی کتاب ہے, تو میں وہ آپ کو لا کے دیتا. تو فرد القدیر لا کے دے دیا. فتح القدیر 8 جلد, ایک جلد 800 صفحات کی باریک مثل. حضرت کے ساتھ سر رکھے اور ٹھیک ہے رکھو. حضرت نے 10 دن میں فتح القدیر کی 8 جلدیں مطالعہ کی اور پھر ایک صفحہ, ایک سطر, ایک مسئلہ ساری زندگی 10 دن میں 8 جلد. یہ کرامت نہیں تھی. تو لیکن کس سے اللہ نے یہ علم دیا؟ ادب سے. ادب کیا تو خدا نے ان کے ذہن کو اس طرح بنا. اور میرے شیخ فرماتے تھے میں اپنے شیخ کا ابو ہریرہ ہوں, یعنی حضرت انور شاہ کشمیری کا ابو ہریرہ ہوں. کیسے ابو ہریرہ؟ سب سے آخری شاگرد میں ہوں, لیکن جتنا فیض میں نے اٹھایا اتنا کسی نے نہیں اٹھایا. لیکن فرمایا میں نے ادب کتنا کی, میں نے اتنا ادب کیا. ایک دفعہ میرے شیخ بیمار ہو گئے, کشمیر چلے, میں بھی ساتھ یہ خدمت کی. میں تو ان شیخ سے الگ نہیں ہوں, اس لیے فرماتے ہیں میں بیچ میں یہ بات یاد تھی. کہا جب میں نے فارغ ہو گیا تو میرے شیخ نے کہا بیٹھے جا کے کسی اللہ والے سے, کوئی اللہ سے, کیونکہ یہ تو ہم نے آپ کو علم ظاہر پڑھا ہے. کہتے ہیں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی آخری درس میں کہتے طالبوں کو بھائی ہم نے آپ کو علم کے الفاظ سکھائے, اب اس کا نور سیکھنا ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے. یا تو تھانبون جاؤ, اس وقت 2-3 خانقاہی, تھانبون جاؤ یا رائے پور چلے جاؤ یا حضرت مدنی کے پاس چلے جاؤ. تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ میری یہی حضرت نے کہا کہ چلے جاؤ. تو میں نے کہا حضرت آپ کے بغیر مجھے گزارا نہیں ہو. کہا اچھا 1 ہفتے کے لیے چلے جاؤ. تو حضرت تعمیر رحمۃ اللہ کا اصول تھا بغیر اجازت کی کوئی خانقاہ میں نہیں جا سکتا. پہلی اجازت لینی پڑتی تھی, پھر اگر حضرت اجازت دے تو چلے جاتے, نہیں تو کوئی جا نہیں سکتا خانقاہ. کہتے ایک دفعہ نواب چتائی آیا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کا یہ اصول ہے. اپنا فوج سمیت سارا تاناور میں گیا. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ کو پتہ لگا. حضرت نے فرمایا نواب صاحب کو میں نہیں ملوں گا, واپس چلے جائے, اپنا فوج لے جائے. نواب صاحب نے کہا میری سے غلطی ہوئی, مجھے یہ خانقاہ کا پتہ نہیں تھا, آپ مجھے اجازت دے, میں معافی چاہتا ہوں. کہا تم اللہ والوں پر جاتے اور اصول نہیں سیکھتے, تم کو پہلے معلوم کرنا چاہیے, لہٰذا کوئی نہیں معافی, جاؤ واپس. اور بیچارہ کہاں چلا جائے؟ کہتے اس نے جا کر تانابون کے اسٹیشن پہ تمبو لگائے, کیونکہ ساری فوج اس کے ساتھ, اسلحہ اس کے ساتھ لوگ, اور وہاں انہوں نے باورچی منگائے اور کھانا پکاتا تھا.
اور وہی کھاتے تھے اور روز خط بھیجتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہ حضرت معاف کر دینا, میرے سے غلطی ہو گئی, اب تو معاف کر. اور حضرت کوئی جواب, ایک ہفتے کے بعد حضرت فرمایا اچھا آ جاؤ. ایسے حضرت کا اصول ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں میں نے خط بھی کی تانابوں میں کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کیوں آنا چاہتے, دیکھتے نہیں کیوں آنا چاہتے, اگر اس لیے آتے ہو کہ میں بزرگ عالم ہوں تو میں تو بزرگ ہوں, اور اگر اس لیے آتے ہو کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو میں تو فقیر آدمی ہوں, نہ میں بزرگ ہوں نہ مالدار ہوں, کیوں آنا چاہتے. تو حضرت تو خزانے تھے علم کی. حضرت نے فرمایا, میں نے اس کی جواب لکھا, میں نے کہا یہ تو آپ نے خط اپنے ذہن سے لکھا اور میں آپ کے پاس اپنے ذہن سے آنا چاہتا ہوں اور میری ذہن میں آپ بہت بڑے اللہ والے, لہٰذا مجھے اجازت دیجیے. جب یہ خط گیا تو حضرت تانوی رحمۃ اس کے پیچھے لکھا بیا بیا کہ خانہ خانہ ہی. تو حضرت فرماتے پھر میں چلا گیا خانقاہ تانابوں میں, مگر شیخ سے ایک ہفتے کی اجازت لی تھی تو لہٰذا حضرت نے آتے ہوئے مجھے مجاز صحبت ہے. یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ مجدد تھے نا, تو یہاں بھی ان کی تجدید ہے. یہ ہمارے بزرگوں میں یہ دو لین نہیں تھی, یا تو جو خلافت دے تو مطلق خلافت دے, اور حضرت کیا یہ دو تھے, ایک مجاز صحبت ایک مجاز بیعت. تو میرے شیخ جو ہے وہ مجاز صحبت تھے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا شفیع الدین نگینوی رحمۃ اللہ, ہندوستان کے تھے. تو حضرت نے مکہ مکرمہ میں میرے شیخ کو سلسلے چشتیہ میں یعنی تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے سلسلے میں اجازت ہے. تو عرض کر رہا حضرت ہمارے حضرت کا دور آیا. اب یہ ختم نبوت والے فرماتے میرے پاس آئے کہ مولانا لال حسین اختر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, سب بزرگ چلے گئے, اب ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں, لہٰذا اس ختم نبوت کو آپ سنبھالو, اور آپ نہیں سنبھالو گے تو ہم اس ختم نبوت کی تحریک کو ختم کر دیں اور پھر قیامت کی دن آپ اپنے شیخ کو جواب دیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہوں گے, میں اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ میں بہت تیز باتیں کرتا ہوں, سب کو معلوم ہے حضرت بڑی تیزی سے بولتے, تو جلسے میں لوگ میری بات سمجھیں گے نہیں, اور جب امیر بنوں گا تو جلسوں میں جانا پڑے گا, کہیں جلوس نکالنا پڑے گا. میں تو اس میدان کا آدمی ہوں نہیں, میں تو درس کا آدمی ہوں, تو میں امارت کیا سنبھالوں. اس لیے حضرت نے فرمایا میں نے انکار کیا, لیکن انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس آدمی نہیں ہے, آپ کو سنبھالنا نہیں سنبھالنا ہے تو قیامت میں پھر آپ جو ہم تحریک ختم کریں. تو فرماتے ہیں مجھے خیال ہے یار شیخ کے سامنے قیامت میں کیا جواب دیں. تو فرماتے ہیں میں نے 7 دن استخارہ کیا اور 7 دن حکم آیا آپ سلام نہیں بھائی سنبھالو اس کو. پھر بھی حضرت کہتے ہیں مجھے تسلی نہیں کی, تو میں نے قاری ابراہیم صاحب سے, قاری ابراہیم صاحب ہمارے اپنا جمشید روڈ میں اندر رہتے تھے, بڑے اللہ والے, بڑے صاحب کش. میرے شیخ حضرت مولانا فضل محمد صاحب دونوں پیر بھائی, اور حضرت فرماتے تھے ہمارے استاد صاحب کہ اگر اس زمانے میں صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہے تو قاری ابراہیم صاحب. بڑے بڑے لوگ مرید اور کپڑوں میں یہاں ٹانکے لگے, یہ ٹکڑے لگے, دری جو ہوتی تھی اس میں بھی ٹکڑے لگے, اوپر کا چھت جو تھا وہ سیمنٹ کے پتھرے لگے. اور غربت فقیری کی, فقیری اختیاری تھی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر بھی اختیاری تھا, استراری نہیں تھا. استراری فقر پر ثواب نہیں, اختیاری پر ہے. استراری کیوں نہیں تھا کہ احد کے پہاڑ میں کئی دفعہ فرمایا, درخواست کی کہ آپ اگر چاہے تو میں آپ کی سونے کا بن جاؤں اور آپ جہاں چلے میں آپ کے ساتھ چلوں, تاکہ آپ کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا میں سونا نہیں چاہتا, مجھے نہیں چاہیے, میں تو کہتا ہوں اللہ ایک دن کھانا بھر کے دے تو میں شکر ادا کروں, اور دوسرے دن بھوک رکھے تو میں صبر کروں. مجھے دنیا نہیں چاہیے, میری دنیا کے ساتھ کیا کام. تو ان کا فقر بھی اختیاری, تو ہمارے قاری ابراہیم صاحب کا فقر بھی اختیاری. اللہ والوں کا فقر اختیاری ہوتا ہے. میرے شیخ کے یہاں بھی فقر ہوتا تھا. بخاری شریف کے 10 میں کبھی جوش میں آتے کہتے طالب علم ہو تمہیں جو بکری کا گوشت مل رہا ہے تو یہ نبی کے گھر میں آج بھی فاقد ہے. بخاری جب پڑھاتے ہم 1970 میں, عرب و عجم جانتے تھے حضرت کو, لیکن حضرت دنیا سے کوئی محبت نہیں, کوئی گاڑی اپنی نہیں. ایک آدمی آیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, تو میں نے کمپنی سے نئی گاڑی خریدی ہے اور یہ آپ کی نہیں ہے. اللہ کی چلی. حضرت نے فرمایا تم نے مجھے دے دی نا, میں مالک ہو گیا. میں کہا مالک ہو گیا. تو اس کے ساتھ بیٹھا تھا, کہا میری چیز ہے, میری ملکیت ہے, میں نے اپنی خوشی سے یہ گاڑی تیرے بیٹے یہ بتا, مجھے نہیں چلے گا.
کسی نے پوچھا حضرت کیوں نہیں, کبھی ضرورت تو پڑتی, ہم یہ سارے مولوی بیٹھے کوئی بغیر گاڑی کے ہے, میں خود نہیں تو دوسروں کو کیا بولوں, میرے شیخ یہاں گاڑی کچھ نہیں. ایک دو ساتھی تھے, ایک حاجی شفیع اللہ صاحب جو ڈاکٹر نوشاد صاحب کا سسر, ایک وہ گاڑی لاتے تھے بڑے اللہ والے, مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے مدیر, کشف قبور ان کو ہوتا تھا. یہ 20 نمبر گاڑی ان کی چلتی تھی جنو مارکیٹ سے وہاں پیر کالونی, وہ پیر کالونی میں ان کا مکان تھا. آج ان کا وہ بیٹا مولانا امان اللہ صاحب جامعہ قاسمیہ ان کا ہے, تو وہ وہاں سے گاڑی لاتے تھے, حضرت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے. اور کوئی پوچھتا بھائی حاجی صاحب آپ کیا کرتے ہیں, بولا میں بنوری کا ڈرے ہوں, اور وہاں سے دودھ تازہ باڑے سے لے کے اور باٹی ملا کے لاتے. اور ہمارا محمد وہ تو بادشاہ آدمی تھا نا, تو کبھی ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہ آ جاؤ حاجی صاحب اندر بیٹھ جاؤ, کبھی طبیعت ٹھیک نہیں تو دروازے سے بگے, چلو حاجی صاحب یا مت کھڑے رہو. تو حاجی صاحب کہتے ہیں ارے محمد میں تو حضرت کے لیے آتا ہوں, یہ حضرت نہیں ہوں گے تو شفیع اللہ تمہیں اس دروازے پہ نہیں نظر آئے. لیکن وہ تو محمد تو بادشاہ آدمی تھے, عجیب بیچ پہ سے آتے. ایک دفعہ استاد صاحب آئے سواد سے, تو جب بھی آتے تھے مجھے اطلاع دے بھائی گاڑی لے آؤ, ہاں مجھے کام ہے جانا, تو میں گاڑی لے جاتا, لے جا حضرت آتے مجھے یہ گاڑی اپنی ہے نا, میں نے کہتا حضرت یہ آپ کی گاڑی, بڑے خوش ہوتے بیٹھے. تو مجھے جواب دے جا کہ بھائی آ جاؤ, میں بنور ٹاؤن میں آیا, وہ مجھے لے جاؤ کام ہے. اب میں گیا تو میں نے پوچھا بھائی وہ حضرت آئے ہوئے تھے ہمارے شیخ مولانا صاحب سواد سے, کہاں چلیے, بولو بنور رحمۃ اللہ سے اندر گھر گئے, حضرت لے گئے میرے گھر. تو میں گیا دروازہ کٹکھٹایا تو محمد نہیں, محمد تو بادشاہ آدمی ہے, گھبرا گیا. میں نے کہا پتہ نہیں اب مجھے کیا بولے, یا تو بولے گا بھاگ جاؤ یا دروازے سے, چلو جو بولے گا. وہ اس وقت طبیعت ٹھیک تھی, بڑے مزے میں, بولے چلو اندر. میں نے کہا بھائی اندر نہیں جاتا ہوں. اندر دونوں حضرات اپنے آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہوں گے, پر اتنا اطلاع دے دینا کہ میں آ گیا ہوں دروازے پہ کھڑا. بولا نہیں آپ تو اندر چلے گئے. اب میں یہی سب, میں نے کہا یار ادھر تماشا تو نہیں کر سکتا کہ میں ادھر کھینچوں یہ مجھے اندر کھینچے. تو میں مجبوراً چلا گیا. جب اندر گیا جا کے بیٹھ گیا تو میرا شیخ تو بڑا نفیس مزاج کا کہنے لگے مولوی صاحب کیسے آئے اندر. میں نے کہا یہ حضرت نے بلایا, انہوں نے جواب بھیجا تھا کہ آ جاؤ, تو میں گاڑی لیا. تو حضرت نے فرمایا میرے لیے کیوں نہیں آیا. میں نے کہا نہیں حضرت آپ کے لیے نہیں آیا, میں تو آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا, میں تو دروازے پہ باہر کھڑا تھا, محمد نے نہیں چھوڑا اندر لیا ہے تو اس لیے آ گیا. تو بڑے خوش ہو گئے, تو آپ نے بڑی سچی بات, لوگ آتے اپنے گھر سے اور کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے. میں نے کہا نہیں میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا, میں تو سچ بولتا ہوں. اب میں تو آج آپ سے ملنے کے لیے بھی نہیں آیا, حالانکہ میرے دل میں اتنی محبت تھی اپنے شیخ کی کہ میں نہیں کہہ سکتا کتنی محبت تھی مجھے, اور اتنی زیادہ تھی میری بیوقوفی ہوگی شاید کہ میں حضرت جب باہر سے آتے نا عمرے سے تو میں دور سے زیارت کرتا, سامنے نہیں جاتا, حیا آتی تھی مجھے. تو ایک دفعہ میں نے خواب کیا کہوں, دوسری طرف چلا گیا, خواب دیکھا کہ یہ جو حضرت کی گھر کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہے, میں اوپر سے اتر رہا اور حضرت نیچے سے چڑھ رہے, تو آمنے سامنے ہوا. تو میں نے سلام کیا, مجبور اب تو سلام کرنا. تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا مولوی صاحب تو میرے سے کیوں نہیں ملتا, میں نے تمہیں کبھی ڈانٹا. میں نے کہا نہیں. میں نے تمہیں کبھی غصہ کیا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کبھی آپ کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھا ہے, ناراضی. میں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں سلام نہیں کرتا. میں نے کہا حضرت اللہ شاہد ہے میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے کہ میں نہیں بیان کر سکتا, یہ دل آپ کے سامنے نہیں کھول سکتا, لیکن مجھے یہ میری بیوقوفی ہے, مجھے اتنی حیا تھی کہ میں سامنے آپ کے آنے سے شرماتا. اب شیخ کا مقام بتا دوں, میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھتا میری اتفاقی پہ, مولوی صادق اللہ ابھی بھی ہے, سال لگائے ہوئے تبلیغ میں بھی سلوا میں رہتا ہے. حضرت عمرے سے آئے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے حضرت آئے عمرے سے اور 11:15 بجے آتے تھے, 10 منٹ دفتر میں بیٹھتے, پھر 11 بجے سے بخاری شریف پڑھاتے. کیا بیان کو ایک قصہ. تو میں ذرا جا کے ملتا. میں نے کہا مل لوں, میں تو نہیں ملوں, میں تو یہاں زیارت کر دوں. اب یہ گئے حضرت کے پاس دروازے میں, اب کھڑے ہو گئے, حضرت نکلے, سلام نہیں کی. تو یہ بات کے اندر سے دفتر میں آئے, دفتر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے, پھر حضرت نے یوں دیکھا اور اندر چلے گئے. پھر یہ آ کے دور حدیث کے دروازے پہ کھڑے گئے. صادق اللہ بھی زندہ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. حضرت دفتر کے دور حدیث کے دروازے پہ جب کھڑے ہو گئے تو حضرت داخل ہو رہے. اچھا تم تھے, سلام کر. اب سلام کر کے حضرت جب اندر آ کر بیٹھے, دیکھو شیخ کا مقام دیکھو. حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے
کہ یہ طالب علم، یہ میرا شاگرد، یہ ایک دروازے پہ بھی میرے گھر میں آیا تھا، مگر جب میں گھر سے نکلا تو میں اس عالم میں نہیں تھا، میں کسی اور عالم میں تھا، تو مجھے نظر نہیں آیا، کالا کالا تو نظر آیا کہ کوئی کالی چیز کڑی ہے، مگر مجھے نظر نہیں آیا، لہٰذا میں نے اس سے سلام نہیں. پھر دفتر میں بھی مجھے نظر نہیں آیا. اب جو آیا ہوں تو میں اس عالم سے واپس آئی، کیونکہ اب تو سبق پڑھانا ہے، لہٰذا اس لیے میں نے دیکھا یہ تو یہ طالب علم تھا. تو میرا حضرت تو اس کا عجیب شان تھا. ہے تو حضرت نے مجھے کہا چل تیرے کو چائے پلاتا. میں نے کہا حضرت میں تو ابھی چائے پی کے آیا ہوں گھر. حضرت نے چائے پی کے کیا تو نے کیا چائے پی ہوگی، میں تجھے اپنے ہاتھ سے بنا کے چائے پلاتا. حضرت ایسے چائے بناتے تھے کہ میں آپ کو کہتا نا، وہ میں اندر گیا تو اسی میں حضرت نے کہا اچھا چائے پی لو بیٹا چائے پی. میں نے کہا میں ابھی ناشتہ کر کے گھر سے آیا. تم نے کیا ناشتہ کی اور تم نے کیا چائے پی؟ میری چائے پی، میری ایک پیالہ منگایا اور میں نے وہ چائے، یہ تو میں نے بیداری میں کیا. آپ یقین کرو میں نے زندگی میں اتنا لذیذ چائے کچھ نہیں. حضرت اپنے ہاتھ سے چائے گا، اور اتنے حساس طبیعت تھی کہ پیالے میں اگر ایک پانی کا قطرہ ہو تو حضرت کہتے اس میں کچے پانی کا بو، اس کو باقاعدہ تولیے سے سکھاتے. بڑا نفیس طبیعت تھا. ہے تو اب مجھے کہا چلو تجھے چائے پلاتا ہوں. لے گئے گھر کے بعد جو ہے وہ جو جہاں جنازے ہوتے ہیں ایک بہت بڑی چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہ پنجاب کے بڑے بڑے پائنتے اس کے اندر لگے ہوئے تھے. مجھے کہا یا بیٹھ جاؤ تیرے لیے چائے پکا کے لاتا. میں بیٹھ گیا تو میں نے سامنے دیکھا محراب کے سامنے ایک بہت بڑے بکریوں کی، بیلوں کی، گائیوں کی بڑے بڑے ایسے وہ لگے ہوئے ریوڑ کڑے. میں نے کہا ذرا جا کے معلوم کرو یہ کس کے. جب میں گیا تو وہ جو دروازے پہ میں نے کہا یار یہ ریوڑ کس کے؟ بولے یہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ. تو میں خواب نہیں سمجھ گیا یہ حضرت کے اعمال کا صلہ ہے، اللہ نے یہ ریوڑ کچھ. پھر بھاگتا ہوا ہے جیسے کہ حضرت گھر سے باہر نکل آئے. میں گیا چرپائی میں بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت آئے، پتیلا ان کے ہاتھ میں اور کٹورا بھی ہاتھ میں، اور بیٹھ گئے. ایک ڈالا تو میں نے پیا، دوسرا ڈالا میں نے پیا، تیسرا ڈالا. میں نے کہا حضرت اب یہاں تک میرا پیٹ بھر گیا، میں اور نہیں پی سکتا. اچھا بیٹے جائے. پھر میں لیکن وہ لذیذ چائے میں نے زندگی میں نہیں. پھر میں نے پوچھا محمد سے، محمد کے ساتھ ایسی دوستی بھی تھی، وہ خوش ہوتا تو سب کچھ بتاتا. نہیں میں نے کہا یار حضرت چائے کیسے پکاتے ہیں یہ تو مجھے ذرا بتا. بولا حضرت ایسے چائے پکاتے ہیں، آپ کو ذرا بتاتا ہوں. دودھ الگ گرم کرتے ہیں اور خوب جوش دے، پانی الگ گرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دونوں کو ملاتے ہیں. پھر یہ دونوں ملتے ہیں، تھوڑا جوش تو تھوڑی سی چینی ڈال، پھر اس کے بعد اخیر میں تھوڑا سا پتی ڈال، اور پھر وہ چائے. اور پھر حضرت کی ہاتھ کی تو ایسے چائے ہوتا. اب میں وہ اندر گئے تھے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت کی باتیں دوسری طرف چلی جائے گی. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے پھر بھی 7 دن تک میں نے استخارہ. تو پھر میں نے قاری ابراہیم صاحب سے اب میرے لیے استخارہ کیا. تو قاری صاحب نے استخارہ کیا اور خواب یہ دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں روزہ اقدس کی طرف جا رہا ہوں، اور جب روزے کے قریب جاتا ہوں تو جالیہ کھلی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کرسی پہ بیٹھے، لیکن دروازے پہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، اور ایسے جوان اور ایسے شیر کی طرح ان کا چہرہ اور ایک بہت بڑا موٹا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں. تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں. میں اندر اشارہ کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے مت پوچھو، یہ میرے دروازے کا دربار، یہ جس کو اجازت دے گا وہ آئے گا، یہ جس کو نہیں دے گا وہ نہیں آئے گا. میرے سے نہیں پوچھو، ان سے پوچھو. وہ صبح اٹھے تو خواب ظاہر تھا. تو میرے شیخ کو کہا کہ بس یہ میں نے خواب دیکھا لہٰذا آپ قبول. تو فرماتے میں نے قبول تو کیا ختم نبوت کا، لیکن ساری رات باقاعدہ ساری رات روتا تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ اللہ یہ ذمہ داری آپ نے میرے سر ڈالی ہے، میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، نہ میں تقریر کر سکتا ہوں نہ جلسے کر سکتا ہوں، کچھ نہیں. تو اللہ میرے سر میں آپ نے ڈال دیا اور اس کو پائے تکمیل تک. تو ساری رات رو رو کے میں دعائیں مانگتا. اور پھر وہ وقت آیا 7 ستمبر کا. 5 ستمبر کو بھٹو صاحب نے بلایا اسلام آباد. اب میں گیا، ہمیں تو کبھی بھٹو صاحب سے ملاقات ہی نہیں کی. بھٹو صاحب بڑا چالاک آدمی. حضرت میں گیا جب وہاں ان کے کمرے میں، تو بھٹو صاحب نے کہا مولانا آپ کون سی کنویں کے مینڈک ہو؟ تو کوثر نے عزیز پیچھے کھڑا تھا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ وہ مولانا نہیں، اس سے مذاق نہیں کرو، یہ ابھی جلال میں آ گیا تو تیرا سلوار اتار دے گا، یہ بڑا جلالی ہے. تو بھٹو صاحب نے جب یہ سنا کہ ہاں صحیح کیسے آئے؟
مجھے ذرا بیٹھ کر میں آپ سے بات کروں. تو بھٹو صاحب میرے سامنے بیٹھ گئے, میں سامنے بیٹھ گیا, اور اس میں اللہ کی عظمت میرے سامنے, خدا کا جلال اور عظمت. تو میں نے بھٹو صاحب کو دیکھا جیسے چڑیا کا بچہ میرے سامنے بیٹھا. تو فرماتے میں کھڑا ہو گیا اور میں گیا اور میں نے بھٹو صاحب کا گریبان پکڑا اور میں نے کہا بھٹو صاحب یہ مسئلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے اگر حل نہیں کیا تو قیامت کا دن ہوگا, تمہاری یہ گریبان ہوگا اور بنوی کا ہاتھ ہوگا, تم پھر جواب دو. تو بھٹو صاحب نے ہاں صحیح میں اس کو ضرور حل کروں, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت میں تو حل کر دوں گا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ میری موت پر میری دستخط ہے. بار کی اتنی طاقت ہے اس کے خلاف ہے کہ اگر میں نے ختم نبوت کی اس مسئلے کو حل کر کے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو بھٹو یہاں زندہ نہیں رہے, ختم ہو گیا. لیکن میں مسلمان ہوں, میں اس موت کے لیے تیار ہوں. کئی بھٹو صاحب نے اور حقیقت ہے دستخط کیا, ایک ہفتے کے بعد بیچارے جیل میں گئے. تو عرض کر رہا تھا میرے شیخ ایسا, اور میرے شیخ کو حضور سے اتنی محبت تھی, 3 جگہ میرے شیخ اپنے ہوش میں نہیں رہتے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تو میرے شیخ ہوش میں نہیں, سبق چھوڑ دیتے, پڑھائی کو حضور کی تحریر میں لگے, فلانی یہ لکھا ہے, فلانی یہ لکھا ہے, فلانی, اور اردو چھوڑ کے عربی میں شروع ہو گیا. ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ تو حضرت اپنے ہوش میں نہیں رہتے. ایک اپنے شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. تو میں عرض کر رہا تو میں عرض کر رہا تھا میرے شیخ کو بڑی محبت کی آقا کے ساتھ, اور جب انتقال ہوا تو جنگ اخبار میں لکھا تھا ایک بہت بڑے عاشق رسول کا انتقال ہوا, بہت بڑے عاشق. تو میں اس شیخ کا شاگرد ہوں, تو میں بھی ٹوٹا پھوٹا عاشق رسول ہوں. تو اس لیے میں نے کہا یہ میرے محبوب کی نسبت سے سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے تو چلو اللہ تیری بخشش کر دے گا. ہاں مجھے اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے, میں دعوے نہیں کرتا, لیکن دیکھو یہ ہری لاٹھی آپ کے سامنے گواہ ہے. آئیے میں مکہ مکرمہ میں گیا, میرے پاس میری دادا کی بڑی حضرت کی لاٹھی تھی, مدینہ منورہ میں بھی استعمال کی ہے, یہاں بھی آ کے میرے والد صاحب کو دی وہ لاٹھی میرے پاس. ساتھیوں نے کہا مولانا آپ کو ہری چیز بہت پسند ہے, لہٰذا ہم آپ کے لیے ہری لاٹھی یہ اٹھا کے مکہ مکرمہ سے گیا. اب اس لاٹھی کی کرامت بتا دوں. ابھی چند دن پہلے میرے چچازاد بین کا انتقال ہوا, جو ہماری بڑی حضرت کی بہو تھی, ان کی چھوٹے صاحبزادے بھائی عبد الرحمان صاحب کی اہلیہ تھی. کراچی میں ان کا انتقال ہوا کیونکہ وہ کراچی کی تھی. ہمارے چچازاد بھائی حفیظ اللہ کی بہن تھی, بیمار ہو گئی تھی, ڈائلسس ان کو ہو گیا تھا. بھائی بس یہ قصہ سنا کے ختم کرتا. تو ڈائلسس ہو گیا تھا, تو پھر وہ اس کے بعد ڈائلسس کرتی تھی, پھر چلی گئے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. جب گئے تو وہاں ان کا وہ جو کیلولے جس سے وہ خون جو ہے بدلتے ہیں نا وہ خراب ہو گیا. تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی یہ یہاں نہیں بنے گا, اس کو کراچی واپس لے. تو بھائی ان کو کراچی میں لے, اللہ کی شان وہ بیمار ہو گئے اور اس کے بعد چند دن کے بعد انتقال. تو میں کہ میری چچازاد بہن تھی, وہ جنازے ہوتے ہیں تو اکثر نہیں پڑھا تھا, میں نے جنازہ پڑھایا. اس کے بعد وہ لوگ قبرستان جا رہے تھے اور میں تو چونکہ کاموں سے معذور آدمی ہوں, تو میں نے کہا بھائی میں قبرستان تو نہیں جا سکتا, میں مسجد میں اندر بیٹھ گیا. ان کا کیا بیٹھ گئے, تو میں بیٹھا ہوا تھا. تو یحییٰ دودھیانی, ہمارا مولانا یحییٰ دودھیانی میرے چھوٹے بھائی کا داماد, وہ آگے میرے سامنے بیٹھ گیا. تو یہ لاٹھی کو بار بار دیکھ رہا تھا. میں نے کہا مولانا یہ لاٹھی میری ساتھیوں نے میرے لیے مدینہ مکہ مکرمہ سے دی. اچھا یہ ہری لاٹھی. تو جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا میں آپ کو یہ ہدیہ دے دوں. میں نے بولا یہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہاتھ کی تسبیح ہے, یہ اس دن کے جس دن شہید ہو رہے تھے, تو یہ ان کے ہاتھ میں, تو یہ ہدیہ میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو ہری چیز پسند, میں نے لے لی جیب میں ڈالا. اچھا میں ہری چیز ویسے ہی پسند کرتا ہوں, تو میں تلاش میں تیار کوئی ہری تسبیح میں, پلاسٹک کی تو بہت نہیں تھی, پتھر کی نہیں تھی. تو مولانا نے مجھے یہ دی. اب یہ دیجیے تو اس میں 3 نسبت ہے, آپ کو بتا میں اس کی کرامت بتا دوں. میں جب تہجد پڑھ کے دعا کرتا ہوں تو میں اس کو سامنے رکھتا ہوں, اور میں اللہ سے کیا کہتا ہوں, اللہ اپنے پاس تو کچھ نہیں, خالی ہاتھ, لیکن یہ تسبیح ایک اللہ والی کی ہے اور ہری رنگ ہے, میرے محبوب کے روزے کی رنگ ہے. دوسری نسبت, تیسری نسبت شہادت کے دن کی ہے, جس دن ان شہید ہو رہے تھے ان کے ہاتھ. اللہ اس تسبیح میں 3 نسبت ہے, اور یہ تو نے مجھ جیسے بیمانگار کو دیے, تو اس کی برکت سے میری وفرت ہے. تو یہ میں اس سے دعا مانگتا ہوں, اور اس کی بڑی برکت ہے, کرامت ہے میں نے دیکھی. اب میں آپ کے سامنے اور بیان نہیں کروں گا. تو میرے دوستوں بزرگوں, میں اس جلسے میں اس لیے میں نہیں جاتا ہوں جلسوں میں, کیونکہ میں بیان نہیں کر, میرا یہ بیان ہے.
اب سیرت بیان ہونے چاہیے، میں نے پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں سنا دیا، لیکن میں اس لیے آیا کہ میرے محبوب کی سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے تو بھائی جاؤ اس میں شرکت کرو، شاید تمہاری اسی اللہ بخشش کر دے۔ اپنے پاس تو کوئی نہیں ہے، تو میرے دوستوں میں اس نسبت سے آیا ہوں، تو اس لیے اللہ میری بھی مغفرت کرے، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی اس نسبت سے جمع ہے، اللہ محبوب کی نسبت سے ہی اللہ پاک پتہ نہیں کون سی نسبت سے کتنے لوگوں نے معمولی نسبت رکھا، اور جب اللہ کے سامنے گئے تو اللہ نے بخش کی بشمار واقعات میں نہیں بیان کروں گا۔ اخیر میں ایک پشتوں کا شعر آپ کو سناتا ہوں کہ عشق و محبت ان لوگوں نے، ہمارے سرحد کے ایک شاعر تھے عبداللہ شاعر، بہت بڑے اللہ والے سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے، اور جب مدینہ منورہ میں گئے تو ہمارے بڑے حضرت سے نقش بندیہ میں گئے تھے، اور وہاں بغیر جوتوں کے وہ چلتے تھے، اور کیا کہتے زرگی سترگے لگوا دا قدم لارندا حضرت پیخ قدمون دم رفوارندا۔ تو ان کا ایک شعر ہے وہ سنا تھا، وہ کیا کہتا ہے، دیکھو عشق و محبت پٹھان لوگ ہوں گے نا تو یہ ترجمہ سمجھیں، میں آپ کو ترجمہ بھی سناتا ہوں۔ کہتے مدینہ منورہ کی، مجھے یار شعر پڑھنا نہیں آتا، ایک ساتھی کہتا ہے ارے ظالم شعر کا بیڑا غرق کر دیتے، کہ کیا کروں مجھے شعر آتا، میرے شعر کو بھی نہیں آتا، تو میں تو اس شعر کا، میرے شیخ حضرت محافظ احمد صاحب اشعار تو لکھتے تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے، سناتے نہیں تھے، اور دوسرے کو کوئی بھی بات سے آتا تو حضرت ان کے لیے قصیدہ بناتے، مولانا کے حوالے کرتے ہمارے شیخ کے، بھائی کسی سے سنوا دینا، میں خود نہیں سناؤں۔ تو وہ کہہ رہے شاعر کیا کہتے ہیں، مدینہ منورہ کی چیزیں با دل بر دمادے دا فراق و درد و غم کی پر ہر بھائی، یعنی مدینہ منورہ جو میرا زیبا یعنی محبوب پیارا خوبصورت محبوب ہے، اس کی جدائی میں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ اور آگے کیا کہتا ہے، دزڑ وحی بری تیکم د جانان پر مہمانے کی، دزڑ وحی بری تیکم د جانان پر مہمانے کی، بدرد عشق بے لگے کم عاشقی ہنر زمانے۔ کہتے ہیں محبوب کے لیے میں اپنے دل کا گوشت پکا دوں گا، لیکن کس سے پکاؤں گا، عشق کی آگ میں، جو میرے دل کے اندر عشق کی آگ بل رہی نا، اس آگ سے محبوب کے لیے دل کی گوشت پکا۔ تذرا وقی بری دیکھم د جانان پر مہمانے کی، بدرد عشق بے لگے کم عاشقی ہنر زمانے۔ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہے زمحشر تا خوشحالی گم د محبوب دیدن لپارا، زمحشر تا خوشحالی گم د محبوب دیدن لپارا، چی محبوب پر کلی دیشی دا محشر اختر زمانے۔ کیا کہتے تھے لوگ قیامت سے گھبراتے ہیں، میں خوش ہو رہا ہوں، کیوں؟ مجھے میرے محبوب کی زیارت ہوئی، اور اگر زیارت ہو گئی تو لوگوں کا حشر ہوگا، پھر عید کرنے کا۔ تو ایسے عاشق گزرے، اللہ ہمیں ایسی بنا، میرا شیخ تو ایسی عاشق، فنا تھا فنا حضور کے عشق میں۔ یہاں کوئی تذکرہ، ایک دفعہ وہ نیو ٹاؤن کے اندر ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو امام صاحب نے کہا حضرت اس مہینے میں آپ بیان کریں، ٹھیک ہے، بس بیٹھ کے ممبر بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے ہو کے اور دیوار کو ٹیک لگا، کیا کہتے ان کی گھٹنوں کی مریض تھی، لیکن سنت کی اتنی کہا میرے آقا نے میرے محبوب نے پیٹ کی خطبہ نہیں دیا، کھڑے ہو، تو وہ ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت بیان کرتے۔ ایک طالب علم بیچارہ اس کو ایک جمعہ پڑھا رہا تھا، تو حضرت جلالی اس نے بھی ٹیک لگا دی، حضرت کی ارے خبیث گئی تھے، میں تو مجبوری سے ٹیک لگاتا ہوں، تجھے کون سی مجبوری ہے تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا، یہ کوئی سنت تھوڑی ہے، میرے سنت ادا کر رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ سیدھا۔ تو بیچارہ گھبرا گیا، حضرت ایسے ٹیک لگا کے بیان کرتے، تو حضرت نے 4 جمعے بیان کیا پورا رجوع، اور صرف لفظ محمد پہ لیا، 4 جمعے ہم نے سنا۔ یہ علم کا خزانہ تھا، لیکن عشق میں ہم نے ان کا عشق ہے، بس فنا تھی میرے محبوب کے عشق میں فنا۔ اور ایسے عجیب کبھی کوئی مسئلہ آتا تو رات کو اکثر کی زیارت فرماتے، ایک دفعہ مجھے خیال آیا یار یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں یہ مردے سنتے ہیں اور یہ وہ، تو یہ کیسے سنتے ہیں؟ ایسی خیال آیا، حالانکہ میں کوئی اس کا منکر نہیں تھا، تو کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا، لوگ مجھے غسل دے رہے، پھر کفن دے رہے، پھر میرا جنازہ پڑھ رہے، یہ سب منظر میں دیکھ رہا ہوں، پھر قبر میں بھی دفن کر رہے، اور دفن کرنے کے بعد جب جا رہے تو جو حدیث میں آتا نا یسمع میت یسمع خفق نیاری، وہ میں اخیر تک وہ جوتوں کی آواز سن رہا، تو یہ تو بات۔ دوسری دن پھر خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے جواب دے، یہ چاروں طرف سے لوگ آتے سلام بیچتے، جواب کیسے؟ تو میں نے پھر خواب دیکھا
خواب دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قبر مبارک میں بیٹھا اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، لوگ آتے اس طرف سے، آپ کہتے وعلیکم السلام یا ابن فلان، کدھر منہ کرتے وعلیکم السلام یا ابن فلان، میں بیٹھے ہوں، اچھا اس طرح جواب دے. تو شیخ کا تو عجیب شان تھا، کوئی بات آئی تو رات کو خواب دیکھا آپ سے ان کی زیارت میں. آخری بات بتا دوں، فرماتے میں نے ارادہ کر لیا یار بہت پڑھایا، بہت علم کی خدمت کی، یہ آخری زندگی مدینہ منورہ میں گزارا. ویسے ہی تو عشق تھا. تو آپ نے گئے یہاں سے سب چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ چلے. پہلے دن سویا تو آپ سے ان کی زیارت میں، فرمایا بیٹا برنگی تو یہاں کیوں آیا؟ یہاں تو کیا کرے گا؟ اپنے انفرادی عبادت کرے گا، وہاں پاکستان میں دین کی خدمت کرے گا، لہٰذا واپس چلے گا. قیامت آ واپس جاؤ، تم سے ہمیں دین کا کام دینا ہے، یا تو تو اپنا انفرادی عبادت کرے. تو جو کوئی بات ہوتی تو رات کو گر جاتا تھا حضرت، اور کہا کوئی ضرورت پڑتی تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا، میرے شیخ کے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ساری زندگی کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں، نہ مدرسے کے لیے نہ اپنی. میری ضرورت پڑتی ہے میں 1 بجے اٹھ جاتا ہوں، خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہوں تہجد پر، اور میں کہتا اللہ یہ میری ضرورت ہے، یہ نوری کسی اور کے دروازے پہ نہیں جائے گا، بس آپ کے دروازے پہ آئے. آپ کو کرنا ہے یہ کام، صبح بنانا ہے، کرنا ہے، ایسے اللہ کے ساتھ محبت. آخر میں اپنا شیخ کا سنا دوں، سواد کی مولانا، ہمارے سواد کے منافذ مجھے اللہ والے عجیب لوگ کہتے ہیں میں 20 تاریخ کو میری تنخواہ ختم ہو جاتی، اب یہ بس 10 دن باقی میں قرض کے گزارتا. 500 تنخواہ ملتی تھی، وہاں مسجد تھی، اس میں باغیچے کے پاس، مسجد کا میں نام بھول کے، تو وہاں سے حضرت 20 نمبر بس میں آتی، کہا 20 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی. تو ہر یہ بھی بہت بڑی اللہ ہوئی. کہا ایک دن وہ آئی میرے کمرے میں، کہنے لگی یہ 10 دن جو آپ قرض دیتے ہو، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، بچے تو سب چھوٹے چھوٹے، تو یہ قرض ادا کون کرے؟ فرمایا میں نے ان سے کہا کہ میں جو تمہارے لیے قرض لیتا ہوں، اگر آپ برداشت کے لیے تیار ہے تو میں نہیں قرض دوں، واقعی برداشت کروں. تو کہا 20 تاریخ ہو گئی تو گھر والی آئی، چاول ختم، گندم ختم، آٹا ختم، لکڑی ختم، وہ والی میں لکڑی دے. تو میں نے کہا تمہیں اپنی بات یاد ہے؟ تم نے کیا کہا؟ ہاں یاد ہے. تو پھر میرے سے مت مانگو، اللہ سے مانگ. کہا ٹھیک ہے. تو میں نے صبح خوب غسل کیا، کپڑے نئے پہنے اور گاڑی کی خوب عطر لگا دی کہ طالب علموں کو پتہ نہیں چلے کہ میں بغیر ناشتے کیا ہے. اور فجر کی نماز پڑھائی اور سیدھے میں اٹھا پیادہ لائے، اور 12 بجے چھٹی ہوئی، پھر پیدل چلا، اور جا کے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر وہاں سے پیدل گھر نہیں گیا. عصر کی 4 بجے 5 بجے چھٹی ہوئی تو میں پھر پیدل لوا. راستے میں اب دعا کرو یا اللہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، کیونکہ آئے گا تو وہ کہے گا چلو حضرت بس میں چڑھ، میرے پاس تو کرایہ ہے نہیں، کسی سے تو میں مانگ نہیں سکتا. تو دل میں دعا مانگ رہا اللہ کوئی جاننے والا نہ ہے. اب میں دعا مانگ رہا، دیکھو تو محلے کے قاری صاحب، میں نے گلے لگایا، میں نے کہا قاضی صاحب آپ تو بڑے مدت کے بعد مل گئے، چلو پیدل چلتے یار، بس میں چڑھیں گے تو تم کوئی اور جگہ کھڑے ہو جاؤ، میں کسی اور جگہ کھڑا ہو جاؤں گا، ہماری آپ کی باتیں نہیں ہو سکتی، چلو پیدل چلتے راستے میں باتیں کرتے. کیوں اس بات کو چھپانا؟ میں کہا ٹھیک ہے حضرت جب آپ، تو اس کو اس طرح پیدل لیا. اب عصر کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے کہا ذرا گھر جا کے دیکھ تو میرے بچوں کا کیا حال. اب میں گیا تو جیسے داخل ہو، چھوٹا سا ان کا گھر، ہمارے مولانا قاسم صاحب ان کو پتہ ہے، اتنا کمرہ باہر کا، اتنا ایک چیئر، ایک پلنگ کے برابر، اتنا اندر، اور چائے پڑی کے نیچے چائے پڑی. یہ حضرت کے 2 کمرے کا مکان تھا اپنا، اور 22 سال تک مسجد صغرا اس میں امامت کی، 1 پائی تنخواہ. اور کیا مختلف میرے ساتھ کیا تعلق رکھتے، جب میں چلا جاتا ہوں تو کہتے ملا جی چلا گیا، ملا جی چلا گیا، اور جب واپس آتا ہوں تو عورت بچے کہتے ملا جی آ گیا، ملا جی آ گیا. فرماتے یہ لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ ملا جی تو کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، انجینئر صاحب آ گئے، یہ ملا جی کے لفظ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل خوش ہے، چلو میری ملا جی کا قیمت ادا کریں. ایسے علی گڑھ کا عصر کے بعد میں گیا گھر میں تو بچے دوڑتے ہوئے، اور ایک ادھر سے چمک رہا ہے، ایک ادھر سے چمک رہا ہے کہ ابا جی آج تو ہماری اماں ناراض ہو گئی، نہ ہمیں چائے پلایا نہ کھانا کھلایا، اور ہم بولتے ہیں کہ تم جواب ہی نہیں دیتے، ہم تو سارے دن بھوکے رہے. یہ بات کی تو آخر انسان تو ہوں، تو میں 4 پہینے سے بیٹھ اور بیٹھ کے سے ٹیک ہو گیا، لیکن دماغ کام کر رہا. میں اللہ سے دل دوں یا اللہ یہ تو سب برداشت، لیکن کسی مہمان کو مت دے،
تو مہمان آئے گا تو پھر کیا کریں؟ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بچے گئے، وہی بچوں کو معمول سواد سے آ گئے تو ہمارے ادھر میں بھی جوش ہے. اب میں گیا مسجد میں، یہ اللہ والوں کی دیکھو اللہ سے کیسے تھا. میں گیا وہ کھڑا ہو گیا، نفل کا تو ٹائم نہیں تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اب میں نے کہا اللہ میاں تو سارے تم تو بھوکا میں رہا، میرے بچے بھوکے رہے، وہ میں برداشت کر رہا تھا، تو آپ نے سواد سے مہمان بھیج دیا. اللہ سے ایسی جھگڑے کی سواد سے میرے پیچھے بھیج دیا، اب انتظام کرو. یہ دعا کی اور نکلا. میں کہا نہیں یار ادھر دیر ہو جائے گی، وہ مہمان کہے گا یہ مولانا کہاں چلے گئے، سلام کیا اور غائب ہو گئے. جیسے نکلا نا ایک آدمی دور سے کہہ رہے استاد کہتے تھے ہمارے، استاد جی استاد جی استاد جی. پیچھے گئے کون آ رہا ہے، میرا کام ہے. اب آج ایک صاحب میرا پاؤں پکڑ گیا، خدا کے لیے مجھے معاف کرو. بھائی کیا غلطی ہوئی آپ سے معاف کرو؟ نہیں پہلے آپ معاف کرو تو میں بات بتاتا ہوں. میں نے کہا بھائی معاف کر دیا تو جیب سے 100 روپے نکالے. 100 روپے بہت بڑی چیز تھی، 500 روپے تنخواہ بھی دی. کہا یہ میں نے آپ سے 20 سال پہلے قرض دیا تھا اور میرے پاس تھے نہیں، یا کیا ہوا اب مجھے یاد آیا لہٰذا میں یہ لے آیا ہوں، یہ آپ کا قرض ہے. احسان نہیں قرض آیا تمہیں دل میں کہنا قرض نہیں، یہ تو آپ مجھے ہدیہ دے رہے. میرے بچوں کو گیا، میں وہاں سے گیا سیدھا گھر نہیں گیا، جا کے چاول خریدے، آٹا خریدا، گوشت خریدا، مرغی خریدی اور جا کے گھر میں پھینک دیا. میں نے کہا لو کھاؤ اللہ نے تمہارے لیے دے. اور فرماتے کبھی میں گھر سے آتا تھا تو ہمارے گھر میں فاقہ اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ کی گھر میں بھی فاقہ، ہم دونوں گیٹ پہ مل جاتے. میں بھی خوب کنگھی کیا ہوا نئے کپڑے پہنے، حضرت بھی خوب نئے کپڑے پہنے، دونوں دروازے بھی ملتے تھے. میں سمجھ جاتا اشارے سے ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے، میرے گھر میں بھی فاقہ. تو یہ زندگی تھی ان اللہ والوں کی. خدا کی ساتھ انتہائی محبت ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ جانتے ہیں میں اس نسبت سے آیا ہوں، شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اللہ اس محبوب کے ساتھ ہمیں گہرا حقیقی محبت نصیب فرما دے اور ہمارا خاتمہ اسی پہ کر دے کہ ہم جب دنیا سے جائے تو کلمہ ہمارے زبان پر ہو اور اللہ رسول کی محبت ہمارے دل میں ہو. اللہ سے ہمارا خاتمہ کرے.